السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه، وفي آخره ادراج۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 191 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں قالا الف کے ساتھ، قالا کہا، قالا دونوں نے کہا، قالا دونوں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان بلالا یؤذن، ان مانے بے شک، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول تھے، ان بلالا بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یؤذن اذان دیتے تھے، اذن یؤذن مانے اذان دینا، یؤذن اذان دیتے تھے، ان بلالا یؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، بلیل رات میں، لیل مانے رات، ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے تھے۔ یہ رات میں اذان دیتے تھے مطلب یہ ہے فجر سے پہلے جو سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، قیام کا وقت ہوتا ہے، اس میں اذان دیتے تھے۔ یوں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، وہ ہمیشہ اذان دیتے تھے، ظہر کی اذان دیتے تھے، عصر کی اذان دیتے تھے، مغرب کی اذان دیتے تھے، عشاء کی اذان دیتے تھے، نمازوں کے لیے اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ لیکن یہاں جو بات مقصود بتلانا ہے کہ پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ، پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ فجر سے پہلے سحری کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، قیام کے لیے ایک اذان دے سکتے، اسی کو کہا رات میں اذان دیتے تھے، جبکہ عشاء کے وقت جو اذان ہوتی وہ بھی رات کا وقت ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ سحری کے لیے لوگوں کو جگانے کے واسطے اذان دی جاتی تھی، اور اس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کہ ان بلالا یؤذن بلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بلال رات میں اذان دیتے ہیں۔ تو اب رات میں اذان دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اور سحری صبح صادق سے پہلے کرتے ہیں۔ صبح صادق یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے اپنے وقت پر، تو اسی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا، تو اب کھا نہیں سکتے، اب کھانا پینا منع ہو گیا، یعنی اب دن ہو گئی، دن آ رہا ہے،
صبح کا وقت ہو چکا ہے، رات جا چکی ہے، رات کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہاں سے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہہ رہے ہیں، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہو تو فکلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ اکلا یا اکلو مانے کھانا، فکلو یہ فعل امر ہے تو کھاؤ، واشربو یہ بھی فعل امر ہے، پیو۔ فعل امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی چیز کا حکم ہو، جیسے کرو، بیٹھو، اٹھو، جاؤ، بھاگو، دوڑو، پڑھو، لکھو، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ اس کو فعل امر کہتے ہیں نحو کی اصطلاح میں۔ نحو کی جو قواعد ہیں اس کی اصطلاح میں اس کو، صرف کی اصطلاح میں اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ فکلو واشربو یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ فعل امر ہیں، تو کھاؤ اور پیو۔ یعنی جب بلال اذان دے تو کنفیوژن نہ ہو کہ اب اذان ہو گئی تو کھانا پینا بند ہو گیا، اب چونکہ اذان ہو گئی، اب صبح کا وقت ہو چکا، ایسا نہیں۔ کھاؤ پیو، بلال اذان دے کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ پیو، یعنی سحری کرو۔ حتی ینادی ابن ام مکتوم، حتی مانے یہاں تک کہ، ینادی، نادا، ینادی، منادا، اس کے معنی ہوتا ہے آواز دینا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ آواز سے اذان مراد ہے، کیونکہ اذان بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم آواز دیں، یعنی اذان دیں، یعنی تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم آواز دیں، اذان دیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم، ان کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیونکہ وہ اسی نام سے وہ مشہور تھے، یعنی والدہ کے نام سے یہ کیا تھے؟ مشہور تھے۔ ام مکتوم یہ والدہ کی طرف نسبت ہے، جبکہ عام طور پر اولاد کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ اپنی والدہ ہی سے مشہور تھے، اس لیے کہا گیا حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں۔ یعنی جب وہ اذان دیں تو کھانا پینا بند ہونا چاہیے، لیکن جب بلال اذان دیں رضی اللہ عنہ تو تم کھا پی سکتے ہو، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے تھے تو وہ کھانے کا وقت ہے، کھا سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اذان دیتے تھے عین فجر کے وقت، یعنی جب صبح صادق کا وقت ہو جاتا تھا، جو فجر کا وقت ہے اسی وقت پہ اذان دیتے تھے، تو اب کھانا پینا بند ہونا چاہیے، اسی کو کہا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں۔ تو ان کی یہ آواز، ان کی جو اذان ہوتی تھی، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چونکہ دو آدمی کی آواز میں آدمی فرق کر سکتا ہے، آدمی آواز سے پہچانا جاتا ہے کہ کس کی آواز ہے، تو حکم دیا گیا تھا مدینہ کے اندر کہ جب بلال اذان دے تم کھا پی سکتے ہو، کھاؤ پیو، یعنی سحری کرتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تب اب کھانا پینا بند کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ اب ان کی اذان جو ہوتی ہے یہ فجر کے لیے ہوتی ہے، اور فجر کے لیے جب اذان ہو جائے تو مطلب یہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہاں سے روزے کی شروعات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، اخیر میں دیکھیے حدیث کے اخیر میں وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، یہ عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے؟ ان کا تعارف کرایا گیا کہ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، اور یہ نابینا آدمی تھے، اندھے آدمی تھے، یعنی ان کی نگاہ، یعنی وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، کہ اندھا جس کی بینائی نہیں ہوتی ہے اس کو اندھا کہتے ہیں۔ تو رجل مانے آدمی، اعمی اندھا، نابینا یعنی جس کی آنکھ سے نظر نہ آئے، جو آنکھ سے جو دیکھ نہ سکے اس کو اندھا کہتے ہیں۔ وکان رجلا اعمی، اور یہ نابینا آدمی تھے،
اندھے آدمی تھے. یعنی عبداللہ بن ام مکتوم کون آدمی تھے؟ اندھے آدمی تھے، یعنی اس کی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا. ذرا غور کیجئے، سوچئے، فجر کا وقت ہے، صحابی ہیں، آنکھ نہیں ہے، لیکن یہ برابر وقت پر پہنچ جاتے تھے اور فجر کی اذان یہی دیتے تھے. فجر کی اذان، آپ سوچ سکتے ہیں کہ فجر میں بیدار ہونا عام نمازوں کے مقابلے میں مشکل ہے، نفس پر تھوڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن یہ نابینا رہتے ہوئے باقاعدہ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد پہنچ جاتے تھے اور مسجد نبوی میں فجر کی اذان یہی دیتے تھے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے کہیں سفر پر نکلتے تھے، کسی محاذ پر جاتے تھے، تو مسجد نبوی کے اندر اپنا نائب انہی کو بناتے تھے. بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کی نیابت کی ہے. یعنی رسول جب نہیں تھے تو امامت کی ذمہ داری یہی نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتے تھے. وکان رجلا اعمی، اور یہ نابینا آدمی تھے. ظاہر ہے جب یہ نابینا آدمی تھے تو اذان کیسے دیں گے؟ بھئی اذان دینے کے لیے پتہ کرنا پڑے گا کہ کتنا وقت ہو رہا ہے، سورج کہاں ہے. تو یہ نابینا آدمی تھے تو اذان کیسے دیتے تھے؟ وہ کیسے پہچانیں گے کہ وقت ہو چکا ہے؟ آگے کہتے ہیں لا ینادی حتی یقال، لا ینادی حتی یقال لا. لا ینادی اذان نہیں دیتے تھے، آواز نہیں دیتے تھے، مطلب اذان نہیں دیتے تھے. لا معنی نہیں، ینادی مطلب آواز دینا، اذان دینا. لا ینادی اذان نہیں دیتے تھے. یہ نابینا آدمی تھے، یہ اذان نہیں دیتے تھے. کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کون سا وقت ہے. کیونکہ جو نابینا ہوگا وہ کیسے پتہ چلے کتنا وقت ہو رہا ہے، سورج کہاں پہ ہے، دن ہے کہ رات ہے، صبح ہے کہ شام ہے؟ ان کو نہیں معلوم. آنکھ سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دوپہر کا وقت ہے، یہ 10 بج رہا ہے، یہ 11 بج رہا ہے، 2 بج رہا ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں، چاند کہاں ہے، سورج کہاں ہے، یہ تارا نکلا تو کہاں نکلا، کہاں گیا، کب ڈوبا. تو وہ نابینا آدمی تھے. تو نابینا آدمی نہیں جانتا ہے. تو وہ اذان خود سے نہیں دیتے تھے. لا ینادی، وہ اذان نہیں دیتے تھے خود سے. حتی یقال لہ، یہاں تک کہ ان سے کہا جائے. حتی مانے یہاں تک کہ، یقالو حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جائے. یقال کہا جائے، لہو ان سے. حتی یقال لہ، یہاں تک کہ ان سے کہا جائے. کیا کہا جائے؟ اصبحت، 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 صبح ہو گئی، صبح ہو گئی. اصبحت مطلب صبح ہو گئی، صبح ہو گئی. جب یہ کہا جاتا ان سے کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، تب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور مدینہ کی مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے. متفق علیہ، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے. وفی آخرہ ادراج، اور حدیث کے اخیر میں جو کلمہ ہے اس میں ادراج ہے. ادراج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں راوی کا اپنی طرف سے اضافہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی بات، آپ کا فرمان نہیں ہے. راوی نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ بات بیان کی ہے. اسی کو ادراج کہتے ہیں کہ کچھ بات سمجھانے کے لیے راوی اپنی طرف سے بیان کرے. یعنی نبی کا فرمان نہیں ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ادراج، اس کو کہتے ہیں ادراج. دیکھیے محدثین نے کتنی محنت اور کتنی مشقت کے ساتھ حدیث کو کھنگالا ہے کہ کون اللہ کے نبی کی بات ہے، کون صحابی کی بات ہے، کون راوی کی بات ہے. ساری چیزوں کو بالکل کنفرم کر کے بالکل ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ محدثین کی خدمات ہیں. یہ پوری حدیث ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے اور کچھ راوی کی بات ہے. یعنی سب حدیثیں، سب بات اللہ کے نبی کی نہیں ہے. تو اسی کو محدثین نے اہتمام کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، وہ اسی فکر میں بالکل لگے رہتے تھے، ڈوبے رہتے تھے، محنت کرتے تھے، کھنگالتے تھے، پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے
یہاں تک کہ آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں بلکہ یہ صحابی کی بات ہے، یہ راوی کی بات ہے۔ تو ابھی جو پوری حدیث پڑھی گئی ہے، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے، یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے، یہ حدیث ہے۔ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى سے لے کر کے آخر تک یہ ادراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادراج ہے، مطلب راوی نے اس کو اپنی طرف سے بیان کیا ہے، یہ اضافہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ اسی اضافہ کو محدثین ادراج اور مدرج کے نام سے جانتے ہیں، ادراج یا مدرج اس نام سے جانتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، دونوں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فکلوا، کیا بیان فرمایا؟ ان بلالا یؤذن بلیل، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، یعنی سحری سے پہلے اذان دیتے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں اور سحری کر لیں۔ فکلوا واشربوا، تم لوگ کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے، یعنی ان کی اذان تک تم لوگ کیا کرو؟ کھاؤ پیو۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وکان رجل اعمی، اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے آدمی تھے۔ لا ینادی حتی یقال لہ، یہ اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے کہا نہ جائے، کیونکہ وہ نابینا ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوگا کیا وقت ہے، جب ان سے کہا جائے گا تو وہ اذان دیں گے۔ حتی یقال لہ، یہاں تک کہ ان سے کہا جائے اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی صبح ہو گئی، تو صحابہ کرام ان کو تلقین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو صبح ہو گئی، تب وہ کھڑے ہوتے تھے اور جا کر کے اذان دیتے تھے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وفی آخری ادراج، اور حدیث کے آخر میں ادراج ہے، یعنی وکان رجل اعمی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ راوی کا اضافہ ہے، یہ راوی کا اضافہ ہے جس کو ادراج اور مدرت کے نام سے محدثین جانتے ہیں۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ نابینا، اندھا شخص، نابینا شخص یہ بھی شریعت کا مکلف ہے، شریعت کا مکلف ہے، یعنی اس کو بھی نماز پڑھنا ہے، اندھے کو بھی روزہ رکھنا ہے، اندھے کو بھی مسجد آنا ہے، اور پھر وہ اذان بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ اندھا آدمی شریعت کا مکلف ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نابینا آدمی بھی اذان دے سکتا ہے، نابینا آدمی یعنی جو اندھا ہے وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک مسجد میں دو مؤذن رہ سکتے ہیں، یعنی ایک مسجد میں دو مؤذن بنایا جا سکتا ہے، ایک مسجد میں دو مؤذن کا انتخاب درست ہے، دو مؤذن رہیں گے تو سہولت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، تو ایک مسجد میں دو مؤذن رہ سکتے ہیں، انتخاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ سحری آخری وقت تک کر سکتے ہیں، یعنی صبح صادق جو وقت ہے، جیسے مثال کے طور پر فی الوقت ہمارے یہاں 4:36 پہ 4:36 پہ فجر کی اذان ہوتی ہے، یہی صبح صادق کا وقت ہے، تو 4:35 پر ہم اپنی سحری کر سکتے ہیں، 4:35 تک ہم سحری کر سکتے ہیں۔ یہی کہا کہ آخری وقت تک کھانا، فکلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک ہم سحری کر سکتے ہیں۔ جیسے بتایا کہ 4:36 پہ ہمارے یہاں اذان ہے،
تو ہم 4:35 تک سحری کر سکتے ہیں، آخری وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم 5-10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں اور کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کھانے کے جواز کی بات کریں تو سحری جو ہے فجر کی اذان سے پہلے تک کھا سکتے ہیں، یعنی صبح صادق جیسے شروع ہوگا ہم سحری سے فارغ ہو جائیں، صبح صادق سے پہلے پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح 5ویں بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ فجر سے پہلے لوگوں کو سحری کے واسطے بیدار کرنے کے لیے اذان دینا مسنون ہے۔ فجر سے پہلے لوگوں کو سحری کے لیے بیدار کرنے کے واسطے، سحری کے واسطے بیدار کرنے کے لیے اذان دینا مسنون ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی عمل رہا ہے کہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں عجیب قسم کی جہالت ہے، لوگ 2 بجے ہی رات سے اٹھ کر کے مؤذن جو ہوتا ہے یا گاؤں کا کوئی آدمی ہوتا ہے برابر مائک چالوں کر کے سحری کا اعلان اور پھر سحری کے لیے جگانا اور کھانا پکانا اور لوگوں کو عبادت کی طرف بلانا، خوب زور زور سے چیختے چلاتے ہیں اور وہ آواز پورے گاؤں میں گونجتی ہے، شہر میں گونجتی ہے۔ یہ سب سنت کے خلاف ہے، یہ سب کام سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ لوگوں کو جگانے کے لیے فجر سے پہلے اذان دی جائے، یہاں تک کی بات تو درست ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہوتا تھا، تو یہ سنت ہے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال وہ جو سحری کے لیے جگاتے ہیں اشعار کی شکل میں نظم پڑھ کر کے یا آواز دے کر کے یا کہیں کہیں سارنگ بجاتے ہیں، تو یہ ساری کہیں کہیں ڈھول بھی بجاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے خرافات میں سے ہے۔ مسنون اور سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اذان دیتے تھے، ہم فجر سے پہلے لوگوں کو اگر جگانا چاہتے ہیں تو اذان دے کر کے جگائیں، یہ سنت ہے۔ 6ٹھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تعارف کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نابینا ہے۔ تعارف کے لیے جو آدمی کا عیب ہے یہ بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی ناٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، تو یہ تعارف کے لیے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایسا فلاں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ لیکن اگر یہی چیز کیا ہو تحقیر کے لیے ہو، عیب بیان کرنے کے لیے ہو اور اس کو حقیر سمجھنے کے لیے ہو تو یہ ناجائز ہے، یہ غیبت ہو جائے گی۔ تو یہاں حدیث میں جو کہا وکان رجلن اعمی و نابینا آدمی ہے، تو یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، یہ نہیں مطلب ان کی بےعزتی کی جا رہی ہے اور ان کے عیب کو ہائی لائٹ کر کے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، غیبت نہیں ہے یہ۔ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اندھا ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، تو یہ 2 لوگوں کے درمیان کمپیئر کرنے کے لیے کہ یہ تعارف کے لیے، تو ایسا جائز ہے، کہہ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مؤذن کے ساتھ شفقت اور نرمی برتنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے تھے کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، تو یہ من باب الرفق ہے، مطلب یہ نرمی، شفقت، احسان، تو ہمیں احسان کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے، سہارا بننا چاہیے اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آنا چاہیے۔ اور حدیث یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، یہاں پر ملاحظہ اور نصیحت کے طور پر ایک بات یہاں پہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آنکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آنکھ کی نعمت عطا کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کھرے اور کھوٹے کے درمیان ہم خود سے تمیز کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آنکھ کا صحیح استعمال کریں، آنکھ کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ ہمارے پاس آنکھ کی نعمت ہے لیکن ہم فجر میں بیدار نہیں ہوتے ہیں، آنکھ کی نعمت ہے ہم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ نہیں پہنچ رہے ہیں، آنکھ کی نعمت ہے لیکن ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ، بہت افسوس کی بات ہے۔
یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے. صحابی رسول عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہونے کے باوجود مسجد نبوی کے مؤذن تھے, اور وہ بھی مؤذن کس کے؟ فجر کے مؤذن تھے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فجر میں بیدار ہونا کتنا مشکل کام ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کریں, اور اللہ کی بندگی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم نیک اعمال انجام دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.